अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे। सियासत की नगरी में आजकल बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी बेटर नहीं थी और मैं सियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर लिख रहे थे कि सियासत में क्या क्या हो गया, अब आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो जनाब 3-4 चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने सो मोटो ले लिया, इसके ऊपर बात करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी ओन चौधरी के हवाले से, फयाजुल हसन चौहान के हवाले से। जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे पढ़ लिया है कि फयाजुल हसन चौहान ने भी आकर इमरान खान की मुबैना नाजेबा वीडियोस के हवाले से बात कर दी है और एक नया इल्ज़ाम और एक नई चीज़ जो है वो सामने आ गई है। इमरान खान का एक नया पोल जो है वो खुलने वाला है, जो कि मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि खुद फयाजुल हसन चौहान जो है वो कह रहे हैं। और वो कौन खोलने जा रहा है, इवन के टेलीविज़न उसमें एक इन्वॉल्व है और इंटरव्यू जो है वो प्रॉपर एक टेलीविजन चैनल को दे दिया गया है। दूसरी तरफ आप लोग को पता है आज क्या तारीख है। इमरान खान साहब, हो सकता है जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके हों। फिर आप लोग को ये भी पता है कि जो अरकान असम्बली थे पंजाब के वो डी सीट हो गए हैं और उस पर अब्दुल अलीम खान ने क्या कहा है, ये सब कुछ होगा आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, काफ़ी दिनों से एक बात फैली हुई थी कि इमरान खान साहब के कुछ नाजेबा वीडियोज़ हैं जो इक़्तिदार वाले इदारे हैं, बाइक़्तिदार हल्के हैं, उनके पास हैं और आने वाले दिनों में वो वीडियोज़ सबके सामने मंजर आम पर आ सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मुबैना तौर पे वो 7 वीडियोज़ हैं जिसमें से ना सिर्फ हमजिन्स परस्ती की वीडियोज़ हैं, ना सिर्फ औरतों के साथ वीडियोज़ हैं, बल्कि कुछ ऐसे वीडियोज़ भी हैं कि जो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं। उन वीडियोज़ में ऐसा क्या है, वो उन वीडियोज़ में इसलिए कुछ ऐसा है क्योंकि जो पीटीआई का बयानिया है वो इंसाफ के ऊपर मुहित है। पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते हैं इमरान खान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो करप्शन नहीं कर सकते, वो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो रियासत मदीना के अमीन हैं। लेकिन उन वीडियोस के अंदर एक डीलिंग वाली कॉल भी है जिसमें दिखाया जा सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद जो है ना वो रिश्वत की बात कर रहे हैं कि अगर फलां बंदे ने इतना काम करवाना है तो उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि जरदारी साहब अपने ज़माने में मिस्टर 10% के हिसाब से मशहूर हुआ करते थे। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ओन चौधरी का बयान सामने आया जिन्होंने कहा कि इमरान खान को मुबैना तौर पर गंदा करने की कोशिश की जाएगी, आने वाले दिनों में उनकी किरदार कुशी की जाएगी। आप लोगों ने देखा शहबाज गिल ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जो बाइक़्तिदार हल्के हैं उन्होंने वीडियोस तक उनको भेजे हैं, लेकिन उन्होंने बाइक़्तिदार हल्कों का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था सहाफ़ी हैं जिन्होंने उनके पास वीडियो भेजा और वो वीडियो एक नहीं बल्कि कई वीडियोस हैं जिसका शहबाज गिल ने मुबैना ये दावा किया था कि वो वीडियोस मैं देख चुका हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी इन वीडियोस को मंजर आम पर आने से रोका जाए। उसके बाद एक बहस चल निकली थी कि आया वीडियोस हैं या वीडियोस नहीं है। हालांकि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि वीडियोस हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि न्यूट्रल्स की तरफ से शायद इस चीज़ का ऐलान इसलिए नहीं किया गया था या ये चीज़ इसलिए फैलाई नहीं गई थी कि देखा यह जा रहा है कि इमरान खान आने वाले दिनों में लॉन्ग मार्च की सूरत में अपना क्या लाहे अमल पेश करते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि उनकी करप्शन की दास्तानें लोगों को किस तरीके से और कैसे सुनानी है। अब ऐसी सूरत हाल में फयाजुल हसन चौहान भी जो पीछे रह गए थे अब आगे आए हैं और उन्होंने अब क्या कहा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनकी ज़बानी सुनिए कि फयाजुल हसन चौहान क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस चीज़ का डर था और जिस चीज़ का अंदेशा था वो शुरू हो गया काम। वो है इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पे किरदार कशी। इन्होंने सब कुछ देख लिया, तोशा खाना देख लिया, मज़हब कार्ड देख लिया, मस्जिद नबवी का कार्ड इस्तेमाल कर लिया, अक़लियतों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने का कार्ड इस्तेमाल कर लिया और फरा खान साहिबा का कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं से कोई पजीराई नहीं हुई। उल्टा इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन मेराज ऊला पे पहुंचती जा रही थी। अब जनाब अंजमन गुलामान अमरीका ने आले शरीफ की सरपरस्ती में और आले शरीफ की जो इंतहाई कबीह किस्म की हिस्ट्री और तारीख है कि वो अपने मुखालफीन की ज़ात, उनकी माँ, बहन, बेटी और उनके ख़ानदान के अंदर झांकने की उनकी आदत है। और आजकल तो ऑडियो वीडियो का कारोबार भी माशाल्लाह इनकी जो आला सिफ्त औलाद है बेगम सफदर रवान, उसने ये भी शुरू किया हुआ है। अब आले शरीफ की सरपरस्ती में पाकिस्तान का, पंजाब का और लाहौर का बदनामे ज़माना एक्टर, करैक्टर और फैक्टर ओन चौधरी
اس کے ذریعے سے اب ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا گیا اور اس کا جناب پرومو میرے پاس موجود ہے، اور اس میں جناب خان صاحب کی ذاتی زندگی، خان صاحب کی مسز جناب بشرا بی بی، ان کے حوالے سے، اور پھر وہ فرح خان صاحبہ کے حوالے سے، اور خان صاحب کی مختلف قسم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اس کے ذریعے سے جناب جیو کے اندر پورا پروگرام ریکارڈ کیا گیا ہے، جو آئی تھنک کہ ہفتے کو لگ رہا ہے۔ میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے سے اون چودھری کو وارن کر رہا ہوں، میرے پاس ایک ایک چیز اون چودھری کی موجود ہے، اس کا خاندان، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ، اس کی ساری زندگی، کہاں سے کیا کام کرتا رہا، کس کی چرنوں پہ بیٹھا رہا، فیوچر کے پچھلے 30 35 40 سال اس نے کیا کیا کام کیے، کس کس کی کاسا لیسی کی، کس کس کی منشا اور کس کس کی خواہشات کے مطابق کیا کیا حرکات سکنات، اور اس کے جو کریکٹر کے انتہائی نیگیٹو پہلو، سارا کچھ میرے پاس موجود ہے۔ اور میں پہلا تو اس کو وارن کروں گا کہ اگر تو اس پروگرام کو تم رکھوا لیتے ہو تو اس میں تمہاری بہتری ہے، نہیں رکواؤ گے تو پھر میں اس پروگرام کے اندر دیکھوں گا تم کس حد تک گئے ہو عمران خان صاحب کے خلاف۔ تم جس حد تک جاؤ گے اس حد تک انشاءاللہ پھر میری پریس کانفرنس اور پھر میرا میڈیا کے اندر جواب ہوگا، پھر اس کو تمہیں گلا نہیں کرنا، کیونکہ تیرے ساتھ ایک میرا ایک تعلق اور ایک رشتہ ہے، لیکن میں وہ تعلق اور رشتہ جو ہے نا پس پش ڈال دوں گا پاکستان کی خاطر اور عمران خان صاحب کی خاطر۔ تو یہ اب میں دیکھوں گا کہ اس شو کے اندر جیو کے جس کے ساتھ تم بیٹھے ہو اس کی بھی ٹکے آنے کی عزت نہیں ہے اس وقت سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اور جرنلزم کے اندر، وہ بھی جناب بے نقاب ہوا ہے۔ اور جو تم اگر وہاں جو باتیں کرو گے، جو الزام لگاؤ گے، ذاتی زندگی پہ جاؤ گے، معاشی زندگی پہ جاؤ گے، فیملی کے حوالے سے جاؤ گے، خاندان کے حوالے سے جاؤ گے، مسز کے حوالے سے جاؤ گے، تو پھر میں بھی رائٹ رکھوں گا پی ٹی آئی کا ایک اسپوکس پرسن ہونے کے ناطے سے، عمران خان صاحب کا ایک جانثار کارکن ہونے کے ناطے سے اور پاکستان سے محبت کرنے کے ناطے سے، پھر میں بھی اس حد تک جا کے تمہیں جواب دوں گا۔ تو چلو پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی، تو آپ لوگوں نے سنا، اور فیاض الحسن چوہان یہ کہہ رہے ہیں کہ اون چودھری جو کہ سی ایم بزدار، جو ایکس سی ایم بزدار تھے، ان کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں، اور ان کے پاس ایسے راز ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ ان کے پاس عمران خان صاحب کے کچھ نازیبہ ویڈیوز اور کچھ پروفز ایسے ہیں جن کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے اون چودھری ایک کتاب لکھ رہے ہیں جس میں وہ تمام بیانات اور جتنے بھی الزامات ہیں ان کو وہاں پہ ثبوتوں کے ساتھ کتاب میں پیش بھی کریں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے ریحام خان نے عمران خان کے بارے میں کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پہ کیس کرو، اور وہ کیس آج تک ریحام خان پہ نہیں ہو سکا۔ بالکل اسی طرح سے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نجی ٹیلی ویژن نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے، جو کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ سیٹرڈے کو آن ایئر ہوگا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید وہ سیٹرڈے کو آن ایئر نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمران خان کی اگلی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آن ایئر ہوگا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ نہلے پر دہلا۔ اور اس بات کا علم جو ہے اب وہ پوری پی ٹی آئی کو ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ہو چکا ہے، عمران خان صاحب کو خود بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات، خاص طور پہ پنجاب کے حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے 25 منحرف اراکین اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کیا تو اس میں جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان جو ہیں وہ بھی ڈی سیٹ ہو گئے۔ اب عبدالعلیم خان کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر کیے جانے والے 10 سال کے احسانات کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرنے والا۔ ملک کے حالات اس حد تک کشیدہ ہیں کہ آنے والے 24 گھنٹے اس لیے اہم ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ خطاب ان کا متوقع ہے، اور اس میں وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اصل میں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا پنگا چل رہا ہے۔ پنگا ان کا یہ چل رہا ہے کہ جب سے یہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے، جس میں پوری پی ڈی ایم، بہت ساری جماعتیں شامل ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سن 2023 تک ان کو حکومت دی جائے تاکہ وہ بہت ساری الیکشن کے حوالے سے اصلاحات کریں، اور اصلاحات کے بعد ہی وہ الیکشنز میں جائیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کے وہ پابند ہیں، اس کو انہوں نے فالو کرنا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں وہ اس قدر سخت ہیں کہ اس کے اکارڈنگلی اگر وہ مان جائیں، موجودہ گورنمنٹ مان جائے، تو پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے لیٹر ملے گا، اور
آپ کو پتہ ہے کہ عوام کا سارا غصہ نکلے گا موجودہ گورنمنٹ پہ، حالانکہ یہ فیصلہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے، اسی لیے شہباز شریف یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر شہباز شریف یہ بات نہیں مانتے تو پھر آنے والے دنوں میں ہماری اکانومی ایک دم سے اللہ نہ کرے خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، برسٹ ہو سکتی ہے، بالکل اس طرح جیسے سری لنکا کا حال ہوا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اس چیز کی تسلی دیں کہ ہاں 1 سال کا ٹائم آپ کے پاس ہے تاکہ آپ لوگ سخت فیصلے کر سکیں، آپ اصلاحات کر سکیں اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو سکے۔ لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی ہماری اطلاعات کے مطابق جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کی۔ حالانکہ یہ وہی عمران خان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہو چکی ہے، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ دوسری طرف سے الزامات عائد ہو رہے ہیں اور اس طرف سے ان کے پاس کوئی یقین دہانی ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مبینہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے اہم 24 گھنٹوں کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب مل کر اس پوری چیز کے اوپر قابو پا جائیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بجٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ابھی تو بجٹ آنا بھی ہے، تو اس کے لیے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے تقریباً 6 ارب کے نقصان کو روکنے کے لیے جو درآمدات تھی ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے، جس میں میک اپ کی مصنوعات ہیں، جس میں مہنگے ترین موبائلز ہیں، برانڈڈ موبائلز ہیں، جوتے ہیں، کاسمیٹکس ہیں، گاڑیاں ہیں، ان سب کے اوپر، ایون کہ ٹیشو پیپرز تک کے اوپر جو امپورٹڈ چیزیں ہیں ان سب کے اوپر پابندی لگا دی ہے تاکہ 6 ارب کا جو خسارہ ہے اس کو ختم کر کے اس کو فائدے میں بدلا جا سکے۔ اور چوتھی طرف جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ چیف جسٹس نے جو سو موٹو لیا ہے وہ کس کے کہنے پہ لیا ہے؟ نہ تو ان کے پاس کوئی ثبوت تھے، نہ وہ سو موٹو لے سکتے تھے، انہوں نے محض عمران خان کی ایک سپیچ کے اوپر یا اخبار کے چند تراشوں کے اوپر سو موٹو لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید قسم کی تنقید کا سامنا ہے۔ ہمارے کورسپونڈنٹ کے مطابق وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے 3 ججز کو تعینات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ گورنمنٹ کے اوپر، موجودہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے کیا وہ واقعی اس پریشر کو برداشت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک دن پہلے بہت بڑا ایک جلسہ کیا ہے، اور ان کے جلسے میں لوگوں کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ عمران خان کے بارے میں انہوں نے بہت سارے ذو معنی جملے بولے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سن لیں۔ ایک بیانیہ تو ہونا تمہارے پاس۔ پہلے کہا خط آیا ہے میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہے۔ ارے بین الاقوامی سازش کہاں سے ہو گئی؟ خط دکھاؤ نا بھائی، آج تک خط نہیں دکھا سکا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے نے بھی کہا کہ جھوٹ ہے، امریکہ نے بھی کہا جھوٹ ہے۔ بھائی دکھا دو نا، ہم اردو نہیں سمجھتے، انگریزی سمجھ لینے والے لوگ ہیں، اس کاغذ سے پتہ چل جائے گا اس میں کیا ہے۔ بلی کو تھیلے سے باہر لاؤ۔ اب خط کا معاملہ چھوڑ گیا، خط سے بھاگ گیا جی۔ پھر کہا سراج الدولہ کا سپہ سالار میر جعفر تھا۔ بھائی سپہ سالار کو میر جعفر کہتے ہو تو پھر کون ہے سپہ سالار آج؟ جب سپہ سالار نے آنکھیں دکھائیں تو اگلے دن کہا میری مراد تو شہباز شریف ہے۔ بابا شہباز شریف تو سپہ سالار نہیں ہے۔ عمران خان سن لو، تمہیں لوگوں نے، مغرب نے، امریکہ نے، برطانیہ نے، یہودی لابی نے آسمان پر چڑھا دیا۔ عقل ہے تو یہی، ویژن ہے تو یہی، پروگرام ہے تو اسی کے پاس، خوشحالی لائے گا تو یہی، آسمان پر چڑھا دیا تجھے۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، اللہ بے پرواہ ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو اقتدار میں آ گیا، میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا تو اقتدار میں آ گیا۔ تیری نااہلی دنیا کے سامنے آ گئی، تیری نالائقی تشتش بام ہو گئی، تو اپنی اہلیت کے لحاظ سے ننگا تڑنگا ہو گیا۔ آج پھر گاؤں گاؤں پھر رہا ہے، جلسہ جلسہ کھیل رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ پہلے آپ کارکردگی کے لحاظ سے نااہل ثابت ہوئے،
आज तुम इंशाअल्लाह दिमागी लिहाज से बीमार साबित होकर रहोगे। दुनिया को दिखाएगा कि ये जहनी बीमार, ये दिमागी बीमार, ये पाकिस्तान में सियासत कर रहा है। कमबख्त तेरी वजह से पाकिस्तान की सियासत बदनाम हो गई, उसकी वैल्यू गिर गई। बहुत दूर की बात है, इंसान के हाथों कत्ल बहुत दूर की बात है। तुम तन्हा किसी रोड पे खड़े हो जाओ, अगर एक कुत्ते ने भी तुम्हें सूंघ लिया तो मुझे कह दो कि फजल रहमान तुमने गलत बात। तो आप लोगों ने सुना मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन का क्या मौक़िफ़ है, और साथ में इमरान खान साहब के नाजेबा वीडियोस के हवाले से अब जो उनके पोशीदा राज हैं जो आने वाले दिनों में आपको निजी टेलीविज़न पे सुनने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी ये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।